امریکہ اب صرف امیروں کا ملک رہ گیا ہے؟ خواب کی قیمت $1,00,000 ہے، یعنی پاکستانی کرنسی میں تقریباً 3 کروڑ روپے۔ H1B ویزا اس کی فیس $1,500 سے بڑھا کر $1,00,000 کر دی گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں بھی یہ شور سنائی دیا اور پھر وضاحت پیش کی گئی۔ چین نے فوراً موقع غنیمت جانا۔ یہ دراصل عالمی ٹیلنٹ کی دوڑ ہے۔ اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں تو چین کے دروازے آپ کے لیے کھلیں۔ کیا عالمی ٹیلنٹ خاص طور پر جنوبی ایشیا کے نوجوان امریکہ کے بجائے چین کا رخ کریں گے؟ السلام علیکم ناظرین۔ دنیا بھر کے طالب علم، خواہ ان کا تعلق انجینئرنگ سے ہو یا IT سے، تعلیم مکمل کر کے خواب دیکھتے ہیں کہ ایک دن امریکہ جائیں گے، وہاں ڈالر میں تنخواہ لیں گے، اپنے والدین کا سہارا بنیں گے اور اپنے خاندان کو غربت یا معاشی دباؤ سے نکال کر خوشحال زندگی گزاریں گے۔ لیکن پھر اچانک خبر آتی ہے کہ اس خواب کی قیمت $1,00,000 ہے۔ جی ہاں، $1,00,000، یعنی پاکستانی کرنسی میں تقریباً 3 کروڑ روپے۔ اب سوچیں، کیا ایک عام نوجوان یہ خواب خرید سکتا ہے؟ یا پھر یہ خواب صرف ان لوگوں کے لیے رہ جائے گا جن کے والدین پہلے ہی کروڑوں کے مالک ہیں؟ یہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی اور میں ہوں روشین شکیل۔ اس خبر نے ناظرین بھارت میں بلکہ پوری دنیا کے لاکھوں نوجوانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اب صرف امیروں کا ملک رہ گیا ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اچانک اعلان کیا کہ H1B ویزا جو دنیا بھر کے ہنرمند افراد کو امریکہ میں نوکری کا موقع فراہم کرتا ہے، اس کی فیس $1,500 سے بڑھا کر $1,00,000 کر دی گئی ہے، اور اب یہ فیصلہ 21 ستمبر سے نافذ العمل ہو چکا ہے۔ ٹرمپ کے اس اعلان نے صرف بھارت میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے، کیونکہ یہ وہ ویزا ہے جس کے ذریعے ہر سال لاکھوں انجینئرز، پروگرامر، سائنسدان اور IT ماہرین امریکہ پہنچتے ہیں۔ گوگل، مائیکروسافٹ، ایمیزون اور ایپل جیسی بڑی کمپنیاں انہیں ہنرمند افراد پر انحصار کرتی ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق H1B ویزا ہولڈرز میں 70% سے زیادہ بھارتی شہری ہیں۔ بھارت کے لاکھوں خاندان برسوں سے اس امید پر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ ایک دن وہ امریکہ جائیں گے، وہاں نوکریاں کریں گے اور ڈالرز کما کر نہ صرف اپنا بلکہ اپنے پورے خاندان کا مستقبل بدل ڈالیں گے۔ لیکن اب اچانک ان خوابوں کے راستے میں ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی گئی ہے جسے عبور کرنا متوسط طبقے کے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے اس فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اس کے انسانی نتائج سامنے آئیں گے۔ یہ معاملہ صرف ایک ویزے کی فیس کا نہیں بلکہ لاکھوں گھروں اور خاندانوں کے مستقبل کا ہے۔ $1,00,000 کی فیس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کے بیشتر متوسط طبقے کے نوجوان کبھی اس خواب کو حقیقت کا روپ نہیں دے سکیں گے۔ ادھر امریکی کمپنیوں میں بھی افراتفری مچ گئی ہے۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوا، ٹیک انڈسٹری کے بڑے بڑے ادارے سوچنے لگے کہ اگر غیر ملکی ہنرمند امریکہ نہ آئے تو ان کے پروجیکٹس اور بزنسز پر کیا اثر پڑے گا۔ کچھ کمپنیوں نے تو اپنے غیر ملکی ملازمین کو فوری ہدایت دی کہ وہ ملک نہ چھوڑیں۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کچھ افراد جو فلائٹ میں سوار ہو چکے تھے ڈر کے مارے جہاز سے اتر گئے کہ کہیں امریکی دروازے داخلے کی اجازت ہی نہ دیں۔ وائٹ ہاؤس میں بھی یہ شور سنائی دیا اور پھر وضاحت پیش کی گئی۔ امریکی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے کہا کہ یہ سالانہ فیس نہیں بلکہ ایک بار کی فیس ہے، اور یہ بھی صرف نئی درخواستوں پر لاگو ہوگی، موجودہ ویزا ہولڈرز یا تجدید کرنے والوں پر نہیں۔ یہ وضاحت بظاہر ریلیف ضرور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ $1,00,000 کی ایک بار کی فیس بھی متوسط طبقے کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اسی دوران منظرنامہ اور بھی دلچسپ ہو گیا۔ جیسے ہی امریکہ نے دروازے مہنگے کر دیے، چین نے فوراً موقع غنیمت جانا۔ بیجنگ نے اعلان کیا کہ 1 اکتوبر سے ایک نیا K ویزا متعارف کرایا جا رہا ہے۔ یہ ویزا امریکہ کے H1 ویزا کے متبادل قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ زیادہ لچکدار ہوگا، طویل قیام کی سہولت دے گا، بار بار داخلے کی اجازت ہوگی، اور سب سے اہم یہ کہ اس کے لیے کسی چینی آجر یا دعوت نامے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یعنی اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں تو چین کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عالمی ٹیلنٹ خاص طور پر جنوبی ایشیا کے نوجوان امریکہ کے بجائے چین کا رخ کریں گے؟ ذرا سوچیے۔ ایک طرف امریکہ ہے جو کہتا ہے کہ $1,00,000 ادا کرو تب ہمارے ملک میں آؤ، اور دوسری طرف چین ہے کہ کہتا ہے کہ اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں تو آ جائیں، ہمیں صرف تمہارا ٹیلنٹ چاہیے۔ نوجوان کس طرف جائیں؟ یہی سوال آج پوری دنیا کے تجزیہ کار پوچھ رہے ہیں۔ یہ معاملہ صرف ویزا پالیسی کا نہیں، یہ دراصل عالمی ٹیلنٹ کی دوڑ ہے۔ امریکہ ہمیشہ سے اسی دوڑ میں آگے رہا ہے۔ گوگل، ایپل،
مائکروسافٹ جیسے ادارے اسی دوڑ کی جیت کی نشانی ہیں۔ لیکن کیا اب یہ نیا فیصلہ امریکہ کو پیچھے دھکیل دے گا؟ کیا بیجنگ یہ دوڑ جیت سکتا ہے؟ چین کا کے ویزا دراصل امریکہ کے خلاف ایک عالمی اسٹریٹجی ہے۔ بیجنگ چاہتا ہے کہ دنیا کے بہترین دماغ اور بہترین ہاتھ اب امریکہ کے بجائے چین آئے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو عالمی سیاست اور معاشرت کا نقشہ بدل جائے گا۔ پاکستان اور بھارت جیسے ممالک کے نوجوان کے لیے یہ معاملہ اور بھی اہم ہے، کیونکہ جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی طاقت ہمیشہ سے یہی بات رہی ہے کہ یہاں کے نوجوان محنتی ہیں، ذہین ہیں اور دنیا کی اس انڈسٹری کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن اب یہ نوجوان ایک مشکل ترین فیصلہ کرنے پر مجبور ہیں۔ کیا وہ اپنے خاندان کو قرض اور مالی دباؤ میں ڈال کر $1,00,000 کی فیس ادا کریں گے، یا پھر چین جیسے نئے آپشنز کو آزمانے کی ہمت کریں گے؟ امریکہ میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ H-1 ویزا پروگرام کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ بھارتی IT کمپنیاں اس ویزے کے ذریعے کم تنخواہ والے ورکرز امریکہ بھیج کر مقامی ملازمین کی حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ لیکن دوسری طرف ایلون مسک جیسے لوگ اس پروگرام کے حامی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پروگرام امریکہ کو دنیا کا بہترین ٹیلنٹ دینے میں مدد کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکی ٹیک کمپنیوں نے اربوں ڈالر کی معیشت انہی غیر ملکی ورکرز کی بدولت کھڑی کی ہے۔ اگر اب یہ راستہ بند ہو گیا تو صرف بھارتی یا پاکستان نوجوان ہی نہیں بلکہ امریکی کمپنیاں بھی نقصان اٹھائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کی وضاحت کے باوجود بھی امریکی بزنس کمپنیاں مطمئن نہیں ہیں۔ انہیں ڈر ہے کہ کہیں امریکہ کی پوزیشن کمزور نہ ہو جائے اور چین اس خلا کو پُر نہ کر دے۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے اصل سسپینس پر۔ یہ صرف ایک ویزا پالیسی ہی نہیں بلکہ ایک ویزا وار ہے۔ ایک طرف امریکہ ہے جو کہتا ہے ہمارے ملک میں آؤ لیکن قیمت ادا کر کے، دوسری طرف چین ہے جو کہتا ہے ہمارے ملک میں آؤ، ہمیں بس تمہارا ٹیلنٹ چاہیے، دولت نہیں۔ اس جنگ میں جیت کس کی ہوگی؟ کیا دنیا کا ٹیلنٹ امریکہ چھوڑ کر چین کا رخ کرے گا؟ ناظرین، اس وقت دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے۔ یہ دور معاشرت کا، سیاست کا اور سب سے بڑھ کر ٹیلنٹ کا ہے۔ جس ملک کے پاس بہترین دماغ ہوں گے مستقبل بھی اسی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نوجوان کس طرف جاتے ہیں۔ کیا وہ اپنی زندگیوں اور خواب $1,00,000 کی دیوار میں دفن کر دیں گے، یا پھر چین جیسے متبادل کو آزما کر ایک نئی دیوار کی بنیاد کھڑی کریں گے؟ اب سوال یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے نوجوان کہاں جائیں گے؟ پاکستان اور بھارت کے لاکھوں انجینئرز، ڈاکٹرز اور IT ایکسپرٹس ہمیشہ امریکہ کے پیچھے بھاگتے رہے ہیں، لیکن کیا اب یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ وہ اپنی منزل کو بدل لیں؟ کیا پتہ کل کو یہی ممالک امریکہ کی جگہ نئے خوابوں کے مرکز بن جائیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا میں اب ٹیلنٹ مائیگریشن سب سے بڑی جنگ ہے۔ جس ملک کے پاس بہترین دماغ ہوں گے، آنے والے وقت میں فیصلہ بھی اسی کے پاس ہوگا۔ ٹیکنالوجی، ایجادات، مصنوعی ذہانت، خلائی تحقیق، یہ سب اسی ملک کے ہاتھ میں ہوں گی جو بہترین انسانی سرمایہ جمع کرے گا۔ اور ناظرین، یاد رکھیے، ہتھیاروں سے لڑی جانے والی جنگیں ماضی کی بات ہو رہی ہے، اب اصل جنگ ٹیلنٹ کی ہے۔ امریکہ نے اگر دیوار کھڑی کر دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خواب مر گئے، خواب صرف راستہ بدلتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے کل میں چین، بھارت اور پاکستان کے نوجوان امریکہ کے بجائے بیجنگ یا شنگھائی میں بیٹھ کر سب کچھ کریں جو آج وہ سلیکون ویلی میں کرنے کے خواب دیکھتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہوا تو شاید ہم ایک نئی ایشین سلیکون ویلی بنتے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے یہ لمحہ اور بھی اہم ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اکثر کہا جاتا ہے کہ ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، کمی ہے تو مواقع کی۔ اگر امریکہ جیسے دروازے بند ہو رہے ہیں تو پاکستان کے پالیسی سازوں کو سوچنا ہوگا۔ ناظرین، شاید یہی وہ لمحہ ہے جہاں فیصلہ صرف امریکہ یا چین کے درمیان نہیں بلکہ ایک پوری نسل کے خواب اور مستقبل کا ہے۔ اختتام سے پہلے ایک آخری سوال، کیا متوسط طبقے ہمیشہ کے لیے امریکی خواب سے محروم ہو جائیں گے، یا پھر چین کا نیا کے ویزا دنیا کے نوجوانوں کے لیے ایک نیا دروازہ کھول دے گا؟ وقت کے پاس انہی سوالوں کے جواب ہیں، لیکن ایک بات طے ہے، یہ ویزا وار آنے والے برسوں میں عالمی سیاست، معاشرت اور نوجوان نسلوں کے خوابوں کو ہلا کر رکھ دے گی۔ ناظرین، کھیل ابھی شروع ہوا ہے، فیصلہ آپ جیسے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ امریکہ یا چین، خواب یا حقیقت، ڈالر یا موقع، یہ انتخاب آپ کو کرنا ہے، اور یہی انتخاب آنے والے کل کی دنیا کو بدل دے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ حافظ۔